مطالبہ کیا اس کے حلال کا، اللہ ہم سے کہتا ہے اے لوگوں اس کے حلال کھاؤ، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل ہمیں دیکھنا چاہیے. جب ہمیں پروردگار نے ہم سے کہا کہ تم اس کے حلال کھاؤ تو تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ میرے مالک نے کہا کہ اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے، ہمیں اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے. اس نے کہہ دیا تو اس کے حلال کمانا ہے، اس کے حلال کھانا ہے. لیکن جب ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں حلال اور حرام کی کوئی فرق نہیں، اس کی کوئی تمیز نہیں. ہمارے پاس ہمارا دولت آتی ہے، ہمیں حلال اور حرام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں اس سے مطلب ہے تو پیٹ میں کھانے سے مطلب ہے، ہمیں حلال سے مطلب نہیں، ہمیں حرام سے مطلب نہیں. ہمیں مطلب ہے اپنے خاندان سے، ہمیں مطلب ہے اپنی خواہشات کی تکمیل سے، ہمیں مطلب ہے اپنی فیکٹریوں سے، ہمیں مطلب ہے اپنے کارخانوں سے، ہمیں مطلب ہے اپنے بزنس سے. تو ہمیں شریعت کی کوئی فکر نہیں، ہمیں خدا کے مقابلے کی کوئی فکر نہیں. خدا تم سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمیں پرواہ کس چیز کی ہے؟ ہمیں پرواہ چیز کی ہمارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں خواہشات کی تکمیل کرنی ہے. ہمیں خواہشات کی تکمیل کے لیے جو رزق بھی کما رہے کھا رہے ہیں، دادا کو نبی کریم علیہ السلام اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کا حلال ہے کہ حرام ہے. آج لیکن ہمیں مال و دولت کی محبت نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. ہمیں تباہی کے راستے مل جائے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. چنانچہ ہم اس کو دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اگر کوئی انسان 10,000 کماتا ہے تو وہ محنت کرتا ہے، وہ 20,000 کمانے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ 20,000 کماتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ 40,000 کمائے، لیکن اس کی تو خدا کی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنی راتوں کی نیندوں کو حرام کر دیتا ہے، اپنے دل کو حرام کر دیتا ہے، دل کی مصروفیات بڑھا دیتا ہے، رات کو سوتا نہیں ہے. دل کو صرف کس لیے؟ پیسوں کے لیے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. اللہ کہتا ہے أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. مال کی کثرت نے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا، اتنی ہلاکت میں ڈال دیا، اتنا تباہی میں ڈال دیا، یہاں تک کہ انسان ذخیرہ کرتے جمع کرتے بڑا فرماتا حتیٰ زرتم المقابر. انسان مال دولت کماتے قبروں کی زیارت کر لیتا ہے، لیکن اس کو کبھی خدا کی فکر نہیں ہوتی ہے، خدا شریعت کی فکر نہیں ہوتی کہ یہ دولت اب کما رہے کیا ہے، صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ قبروں کی زیارت کر لینا اس کو منظور ہے، لیکن مال دولت کا زیادتی کو کسی وہ بھی نہیں ہے کہ مال ہمیں زیادہ ہونا چاہیے، ہمارا مال جتنا ہو سکے ہونا چاہیے. وہ کسی صورت سے بدگمانی نہیں کرتا ہے، اپنی راتوں کی نیندوں کو حرام کر دیتا ہے، اپنے دل کو قربان کر دیتا ہے صرف اور صرف کمائی کے لیے. میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، میرے بتلانے کا مقصد اللہ رب العزت والجلال نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہمیں اس کے مطالبے کو تسلیم کرنا ہے، ہمیں اس کی باتوں پر لبیک کرنا ہے، ہمیں اس کی باتوں پر عمل پیدا ہونا ہے. جو ہمیں کہا ہے یاد رکھیے جو لوگ اس کے حلال بڑے تھوڑا کمائے لیکن کمائے اس کے حلال کھائیے، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال جس کے حلال کھانے والوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اس کی عبادات کو قبول کرتا ہے، اس کی نسلوں کو بھی قبول کرتا ہے. اور جو لوگ اس کے حق دیتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی، نہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ روزہ نہ زکات نہ حج نہ کچھ بھی قبول ہوتا ہے. عزیز ساتھیوں بتلانے کا اتنا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے سب سے مطالبات کیے ہیں، ہمیں اس کے مطالبے پر لبیک کہنا، اور اللہ نے یہ کہا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے. چنانچہ ہمیں اس سے حلال کا اہتمام کرنا پڑے گا، جس میں جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم حلال اور حرام کو فرق نہیں کرتے. جو مال ہمارے پاس آتا ہے ہم صرف اور صرف اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں یہ مال کیا ہے، حلال ہے کہ نہیں حرام ہے. اگر حلال ہے تو بالکل ہم اس کو استعمال کریں اور جائے اپنے خرچوں میں اس کو، لیکن اگر حرام ہے تو یاد رکھیے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ کرے گا. ہمیں اس کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ خدا ہماری پکڑ کر دے گا. اللہ رب العزت والجلال کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد